اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سے تو یہ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے اور ہم ان کی پہلی رکعت، دوسری رکعت یا تیسری رکعت ایز پر کنڈیشن رکعت میں شامل ہوئے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ رکعت ہمیں ملی یا نہیں ملی۔ آج میں آپ کو پریکٹیکل انداز میں وہ بتا دوں کہ کہاں تک اگر آپ امام کو پا لیتے ہیں تو وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی، اور کہاں تک اگر آپ امام کو نہیں پاتے ہیں، اس حد کے بعد اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا، احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں جناب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہت زیادہ افضل ہے، لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی ہوں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ضرور پڑھیں۔ کسی بھی صورت یا چھوٹی سی مجبوری، ہماری بنائی ہوئی مجبوری، ہمارے عذر یا ہمارے چھوٹے چھوٹے آزار کے سبب سے آپ کی جماعت سے نماز نہ جائے، یاد ہے آپ کو؟ بلکہ سوچئے گا کتنے لوگ قبرستان میں، کبھی آپ قبرستان کے قریب سے گزریں یا آپ جا کر وزٹ تو کیجئے، لاکھوں لوگ ہیں جناب جو ترس رہے ہیں کہ کاش انہیں ایک سجدہ کرنے کی مہلت مل جائے، لیکن انہیں یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ وقت میسر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، یہ سانسیں موجود ہیں، اللہ کی عبادت میں گزاریے، نماز پاک پڑھنے میں گزاریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاریے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کی طرف کہ امام صاحب کس حد تک نماز پڑھا چکے ہوں اور ہم رکعت میں شامل ہوں تو وہ ہماری رکعت شمار ہوگی، اور کب تک ہم شامل نہ ہوئے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یاد رہے، نماز کے جتنے فرائض ہیں ان میں ایک فرض آتا ہے رکوع کرنا۔ امام صاحب جب رکوع کرتے ہیں، جیسے امام صاحب جب رکوع کریں گے یوں، تو اس رکوع سے پہلے پہلے تک، یہ جو رکوع ہے، اس رکوع کے شامل ہونے سے پہلے پہلے، اس رکوع کے کرنے سے پہلے پہلے تک جو نماز میں شامل ہو جاتا ہے اسے تو رکعت مل ہی جاتی ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ قیام میں شامل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس رکوع میں بھی امام صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے نماز، وہ رکعت مل جائے گی۔ ہاں، اگر امام نے اس رکوع سے اپنے سر کو اٹھا لیا، امام صاحب اس رکوع سے اتنے اٹھ چکے کہ وہ قیام کے قریب ہو گئے۔ اب قیام کے قریب کیسے ہوئے؟ عموماً جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرتا ہے تو وہ سمیع اللہ، سمیع، لفظ سمیع کو اس وقت کہتا ہے جب وہ کچھ نہ کچھ اٹھ جائے، اور جب اللہ کو کہتا ہے تو عموماً وہ پورا اٹھ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے یا وہ رکوع سے اٹھ جائے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو شخص امام صاحب کے ساتھ رکعت میں شامل ہوا تو وہ اس رکعت میں شمار نہیں ہوگا، وہ رکعت اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، جو امام صاحب کے رکوع کے اٹھنے سے پہلے پہلے شامل ہو گیا تو وہ رکعت پانے والا ہوا، اور جو رکوع میں اٹھنے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے سے پہلے جو شامل ہو گیا اس نے رکعت پا لی، اور جو رکوع کے اٹھنے کے بعد شامل ہوا اس نے وہ رکعت ہرگز نہیں پائی، اسے وہ دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ اہم ترین سماعت فرما لیں کہ امام صاحب نے اپنی رکعت پوری کر دی، تو اب ہم جو نماز اپنی بقیہ مکمل پڑھیں گے تو اس میں ہم ثنا پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس میں اصول ایک ذہن میں رکھیے کہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ جو رکعتیں پڑھی ہیں وہی آپ کی ہوئی، جو رکعتیں چھوٹ گئی وہ آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں دوسری رکعت میں، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی بالفرض، تو دوسری رکعت میں جب آپ شامل ہوئے تو گویا کہ آپ نے دوسری اور تیسری رکعت مغرب کی امام صاحب کے ساتھ ادا کی، پہلی رکعت چھوڑ دی۔ جب آپ اپنی بقیہ نمازیں پڑھنے کے لیے، بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو گویا آپ اپنی پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، اور جو پہلی رکعت ہے اس میں ثنا بھی پڑھتے ہیں،
اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز میں آئے اور امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی، آپ چوتھی میں شامل ہوئے، تو آپ جب اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوں گے تو گویا کہ آپ نے چوتھی رکعت پڑھ لی، پہلی دوسری تیسری یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پہلی میں آپ ثنا بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ عصر میں آئے، عشاء میں آئے یا فجر میں آئے تو جو رکعتیں امام کے ساتھ آپ نے ادا کی وہ آپ کی ہوئی۔ جب آپ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو یہ وہی رکعتیں پڑھنی ہیں جو آپ نے چھوڑ دی تھی، جو آپ نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، اور ان رکعتوں میں جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جیسے پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سورت بھی ملاتے ہیں، تو یہ آسان سا اس کا اصول ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔